قدیم ہندوستان کی ایسی ایسی ان گنت کہانیاں موجود ہیں جنہیں نہ تو کبھی ڈھنگ سے لکھا گیا اور نہ ہی کبھی سنایا گیا، اور کچھ ایسے راز جو سینہ بہ سینہ خاندانوں میں چلتے رہے اور اب ایک محض افسانہ بن کر رہے۔ ایسی ہی ایک کہانی کسی دوست کے نانا نے سنائی تھی جو برسوں سے ان کے خاندان میں چلتی آ رہی ہے۔ نانا نے ہمیں بتایا ہندوستان پر مغلوں کی حکومت تھی، جن میں تو ہر طرف چہل قدمی رہتی تھی، لیکن رات کے وقت خوف کا عالم ہوتا تھا۔ ہمارا تعلق ہندوستان کے شہر راجکوٹ سے ہے۔ آج کا ہندوستان اور پاکستان جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ یکسر مختلف ہے۔ اس دور کے ہندوستان میں بہت توہم پرستی، جادو ٹونا، عملیات اور بھوت پریت کے ذریعے ناجائز اور حرام کام کی تکمیل بہت عام تھی۔ میرے ایک بزرگ، جن کا نام تو مجھے یاد نہیں لیکن وہ وید تھے، جو جڑی بوٹیوں کے ذریعے لوگوں کا علاج کرتے اور مخلوق خدا کی دعا لیتے۔ ایک رات ان کے دروازے پر دستک ہوئی اور ایک چھوٹی بچی نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ انہوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنا سامان اٹھایا اور رات کے پہر اس عورت کا علاج کرنے چلے گئے۔ ان کا گھر بستی سے کچھ فاصلے پر تھا۔ عورت کا علاج مکمل ہوا اور وہ اکیلے واپس آنے لگے تو ان کا گزر ایک پرانی عمارت کے پاس سے ہوا۔ جیسے ہی وہ اس پرانی کھنڈر والی عمارت پر پہنچے تو چیخوں نے ان کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ اس دہشت ناک اندھیرے میں ایسی دردناک اور ہولناک چیخیں کہ انسان ڈر کے مارے وہیں مر جائے۔ چیخیں عمارت کے اندر سے آ رہی تھی۔ بزرگ نے جب جھانک کر عمارت میں دیکھا تو ان کے ہونٹ خشک ہو گئے، ان کا خون جمنے لگا اور ان کے حلق سے آواز تک نکلنا بند ہو گئی۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ کئی ساری بدروہیں، جانور نما انسان اور پرندوں نے بہت سارے انسانی مردوں کے ارد گرد ڈیرا جمایا ہوا ہے۔ نہ جانے وہ لاشیں کس کی تھیں، لیکن بدروحوں نے لاشوں کو چیر پھاڑ ڈالا۔ ان کے منہ سے انسانی خون ٹپک رہا تھا اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر چیخ رہے، پھنسی جا رہے تھے۔ جیسے ہی بزرگ کی موجودگی کا احساس ہوا تو کمرے میں سے سب کچھ غائب ہو گیا اور ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اور وہ خاموشی بڑی بوجھل اور ڈراؤنی خاموشی تھی۔ ایک عجیب سی ناگوار بو فضا میں پھیلی ہوئی۔ لمبی خاموشی کے بعد چیخوں کی آواز پھر سے سنائی، مگر کوئی دکھائی نہیں دیا۔ ایسی چیخیں کہ انسان کے کان کے پردے پھٹ جائیں۔ ان چیخوں کی آوازیں کانوں سے ہوتی ہوئی جسم کی ہڈیوں میں سرایت کر رہی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی۔ پھر اچانک کمرے کی کھڑکی سے بزرگ کی دونوں آنکھوں پر کسی نے حملہ کیا اور وہ اس حملے سے بے ہوش ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو گاؤں کے پاس کسی جگہ لوگوں نے انہیں جگایا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی دونوں آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے نابینا ہو چکے ہیں۔ کچھ دنوں تک وہ دہشت کے عالم میں رہے اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔